اور اینگل صحیح بن رہا ہے دونوں سائڈ میں. جی ہاں یہ سائڈ میں لگانے کے بعد بیگ میں چارجر ہوگا. پانی پی چابی کون سی چاہیے؟ ماجا میں وہ ابھی کہاں ہوتے ہیں؟ بھائی کہاں ہوتے ہیں بھائی صاحب؟ یہ کراچی میں. اچھا بھتیجے بھی ہے نا جو گفتہ میں پڑھتے ہیں. مولوی صاحب انگوٹھے چومنے کا نہ چومنے والا معاملہ تو یہ، لیکن احباب نے ابتدائی سے اس پہ غور رکھا دونوں طرف سے. آج حالات کو ویسے شہر کے قدر دل تو ہمارے شریف بھائی جاون کا ہے اور اس کا رد یہ کریں گے ظفر صاحب. تو ویسے تو ہم لوگ طالب علم ہیں، یہ ویسا مناظرہ علماء کا کام ہے، لیکن ویسے فہم و تفہیم کے طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کر لیتے ہیں. تو گفتگو تو یہی کریں گے. اور دوسرا جو آپ جس کو صدر بنائیں اپنے کس کو بنائیں تو بھائی صاحب بولیں، اور جب چاہیں بولیں، بیچ میں بولیں، بعد میں بولیں، ہے نا جب ضرورت پڑے. جب اور ادھر میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بولتا رہوں گا. یہ ساتھ نہیں، آپ صدر ہو نا؟ ہاں صدر تو نہیں، خادم ہوں، لیکن جیسے صدر ویسے فرضی طور پہ حقیقت میں تو صدر زرداری ہے. کتنے منٹ؟ 5 میں 10 منٹ. اچھا شروع کی 10 منٹ پہلی 10 منٹ. ٹائم والا کون ہے؟ جی میرے پاس آپ کی طرف سے کیا وقت ہو رہا ہے؟ 11:14 ہو رہے ہیں. 11:14. تو شریف بھائی وہ چائے بچے بھائی نے بنائی ہے. چائے پی لیتے جلدی آ رہی ہے. ہاں جی، بس 5 منٹ پہلے اسی دوران جو ہے یہ سارے ہمارے ساتھ میں نے یہ لکھ کر دیا تھا دعویٰ بنا انگوٹھے چومنے اور ہمارے قابلین بدعت مذمومہ وغیرہ کہتے ہیں. اس بارے میں میرا یہی دعویٰ ہے محمد شریف، اور یہ میرا دعویٰ میں اپنے دلائل اربع سے ثابت کروں گا. اس کے ضمن میں بھائی ظفر بھائی نے اپنا دعویٰ لکھ کر دیا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت المعروف بریلوی حضرات کا دعویٰ یہ کہ اذان اقامت وغیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سن کر اپنے انگوٹھے چومنا مستحب و مستحسن ہے. ہمارا مذکورہ دعویٰ احادیث رسول اور فقہاء کرام کی تصریحات سے ثابت ہے. مذکورہ عمل کو بدعت مذمومہ کہنا دین میں جرات و افتراء ہے. محمد ظفر رضوی 4 مئی 2011. اس سلسلے میں کچھ شرائط بھی طے ہوئے تھے، تقریباً اس کو پڑھ کے پانے کی ضرورت نہیں وغیرہ میں یہ وضاحت کر لیں گے اپنے جب ان کا ٹرم آئے گا نا. اچھا اس میں وضاحت ہوگا. ابھی تو گفتگو شروع نہیں کیا. میں نے کہا کہ بات کیجیے بھائی آ رہا ہے وہ کہاں بیٹھیں گے آپ دیکھیں، انہیں بتائیں کہ کہاں بیٹھ سکتے ہیں. کون سے ساتھ
شان کا سسول کا سامنے کھڑا ہے مدعی ہوتا ہے نبی پاک کے حدیث کے مطابق البینۃ علی المدعی، دلیل جو ہے مدعی کے ذمہ ہے، مدعا علیہ نہیں۔ تو میں نے آپ کو ذمہ کہا تھا کہ اگر آپ فقط چونکہ آپ مدعی ہیں، آپ حدیث قرآن اور فقہ کی تصریحات دلائل اربعہ سے ثابت کریں گے کہ یہ بدعت مذمومہ ہے۔ اچھا، میں اگر صرف نقص کروں، صرف یہ ہے کہ آپ کی بات کا رد کروں اور دلیل اپنی طرف سے نہ بھی دوں تو بھی یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں، ہم جو ہے پھر بھی اپنے دلائل آپ کو پیش کریں گے کہ ہم جتنی باتوں پر اگر عمل کرتے ہیں معمولات اہل سنت عقائد و نظریہ سارے قرآن و حدیث اجماع و قیاس سے ثابت ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ میں نے آپ نے کہا کہ اس میں دلائل اربعہ لکھے، اس وقت بھی میں نے کہا یہ مسئلہ تو فقہ کی تصریحات سے ثابت ہے۔ جو بات جس مسئلے کے لیے جس اسٹینڈرڈ کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مستحب ثابت کرنا ہے تو قرآن کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ مستحب کے لیے دونوں طرف زن چاہیے، قطعی الزن، ضمنی الثبوت اور ضمنی الدلالت، دونوں طرف زن ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے ثبوت کے اعتبار سے ضنی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ماننا کفر لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحت تھی۔ اب یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کی شروع کیجیے، آپ اپنے دعوے کو ثابت کیجیے کہ یہ جو ہم انگوٹھے چونتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں، آپ اور آپ کے اکابرین کے نزدیک ایسا کرنا جو ہے بدعت مذمومہ ہے۔ اور تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی تو آپ کریں گے، خیر تو سوال ہی سمجھ لیجیے کہ بدعت مذمومہ وضاحت کر دیجیے گا کہ یہ دلالہ یا سیاح ہی ہے، اس کے مترادف ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو بس یہی بات ہے میں عرض کرنے تھی، اب آپ ٹائم جو ہے دیکھ لیجیے۔ اچھا، ایک بات میں عرض کروں جی جیسے ابھی آپ نے حدیث پڑھی اللہ کے رسول کی، جی البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی، تو آپ نے کہا کہ بینہ ان کے ذمہ ہے، دلائل ان کے ذمہ ہے۔ تو جب آپ نے خود اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ لی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مسلک پر دلائل بھی پیش کروں گا، تو آپ خود جو ہے حدیث رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیسے؟ جب آپ اس کو مدعی مانتے ہیں تو پھر آپ کیسے جو ہے دلائل بیان کریں؟ آپ صرف نقص کریں۔ چلیں تو اچھا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے بھلے، ٹھیک ہے، میں نے تو دیکھیے بطور میں نے کہا کہ جائز ہے، جب آپ یہ حدیث نہ پڑھتے، نہ حدیث کی اس طرح مطلب نہیں وہ کرنا پھر مناسب نہیں ہے۔ نہیں، مخالفت خیر یہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کہیں گے دلیل فائدے کی بات نہیں ہے، آپ نے حدیث پڑھی تو جواب دعویٰ جو ہے نا اس میں جو باتیں کہی جاتی ہے وہ تو کہی جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ میں وضاحت کروں آپ دونوں حضرات کو کہ بدعت مذمومہ جو چیزیں باتیں آئیں گی یہ سب ان پہ حکم بھی تو لگانا پڑے گا نا کہ اس کا حکم کیا ہے۔ جب تک کوئی حکم نہ ہوگا تو آپ اور ہم کو تو کوئی فائدہ اور نقصان فائدہ تو نہیں ہوگا کسی چیز کا۔ مقصد یہ کہ شریعت کے احکام میں جو فقہ نے تقسیم کی ہے دو چیزوں کہ کچھ معمولات ہیں، کچھ گناہات ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، کچھ سے روکا گیا ہے، ان کی تقسیم کر دی گئی ہے۔ ایک فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ حرام جن سے روکا گیا وہ مکروہ تحریمی تنزیہی، تو اس کے بعد دوسرے درجے، تو اس کا درجہ بھی متعین تو لازمی ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا میں اس کو بدعت مذمومہ، بدعت مذمومہ کس درجے میں ہے؟ منہیات ہو گیا، تو منہیات کس درجے میں ہے؟ لیکن کیونکہ دلائل اربعہ میں سے جو یہ فقہ جو دلائل اربعہ کا مجموعہ ہے، جی جی، اس فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، سب میں آپ کے ہمارے بدعت مذمومہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آپ بتا دیجیے گا۔ نہیں، بدعت مذمومہ جو ہے آپ کی اس کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جعل حق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بدعت مذمومہ کس کو کہتے ہیں، تو مسلم اس کو پڑھ لو۔ نہیں، بدعت مذمومہ جو ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہوتی، یعنی ناجائز ہوتی ہے، بالکل ناجائز ہوتی ہے تو کس درجے یہ میں؟ ہے جعل حق، دیکھیں جعل حق، اس میں لکھا ہے بدعت مکروہہ، مذمومہ مکروہہ، مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے۔ یہ چیزیں تو وہ نئے کام آپ بیچ میں مت بولے، چلے میں صدر مناظر ہوں، وہ صدر مناظر ہے، میں بات کروں یہ آپ آ جائے سامنے، آپ بیچ میں مت بولے، خدا کے لیے آپ بیچ میں مت بولے، آپ بات خراب کریں، مناظر باقاعدہ شروع ہو جائے، آپ خاموش ہو جائیں۔ انہوں نے پوچھی ایک بات پوچھی، تو یہ بدعت مکروہ مذمومہ یہ کہا ہے کہ وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے، اگر سنت غیر موقدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر سنت موقدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اس سے واجب چھوٹ جائے تو وہ بدعت حرام ہے۔
جا لگے جا نکال کے رکھ دیتے. تو اس کا مطلب یہ تیسری میں متعین کر رہے ہیں نا جس کو کیا ہے یہ بدعت مذمومہ ہے. واجب چھوٹے تو یہ حرام ہے. بدعت مذمومہ ہم نے کہا. ہاں ہاں ہم نے یہ کہا کس بدعت درجے؟ مذمومہ. بدعت بدعت مذمومہ. مذمومہ کے 3 درجے اس نے بتایا, ابھی میں نے پڑھا. ہاں تو میں آپ کو مکروہ تنزیہی, جی. مکروہ تحریمی, حرام. ہاں. صحیح کہ نہیں؟ کبھی جی. مکروہ تنزیہی ہوگا, کبھی مکروہ تحریمی ہوگا, کبھی حرام ہوگا. اس مسئلے کو متعین کریں نا کس میں کس کو تبدیل ہم نے عبادت. بدعت مذمومہ کہا نا, ہاں تبدیل عبادت. یعنی ہم نے یہ کہہ دیا ہے بدعت مذمومہ. جب ہم نے اس کو کہہ دیا تو ہم نے یہ کہا کس درجے میں متعین کر رہے ہیں؟ بس آپ نے یہ 3 چیزیں تینوں بتائیں. میں سے کر دیں ایک میں. تو ابھی کرتے ہیں نا. یہ تو ہم دلائل جب دیں گے, دلائل میں دلائل جب ہم دیں گے تو دیکھیے. دلائل کے اندر ہم یہی ثابت کریں گے کہ بھائی یہ حرام درجے کا ہے, یہ مکروہ درجے کا, اس کو تو ہم ثابت کریں گے. ابو بیر صاحب ایک بات ہے, جی رسیدہ تو پڑی ہو گیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, بات کرنے آئے ہیں. بنیادی بات ہے, ایک اساسی قاعدہ ہے, دعویٰ خود دلیل نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, دعویٰ کبھی خود دلیل نہیں بن سکتے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں دلیل تو دیں گے, شریف بھائی دیں گے بالکل, لیکن تعین دعوے کو جو ہے ہم دعوے اس کا کی تعین وضاحت ہو کی چکا ہے. ہے. بدعت نہیں ہوا, مذمومہ. نہیں ہوا. بدعت اچھا پھر ایک بات, مذمومہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کس درجے میں؟ جائز نہیں کس درجے سمجھتے. 3 درجے بتائیں. بدعت مذمومہ کے درجے, نہیں ناجائز. 3 درجے بدعت بتائیں. مذمومہ کے درجے, یا تو یہ مکروہ ہاں تنزیہی, یا میں سے ایک کہیں یا نا, مکروہ تحریمی, یا حرام. تو کیا ہے ان میں سے دونوں اب یہ ہم جو- ثابت کر رہے ہیں. نہ کیا آپ ہمیں بولنے دو, نہیں, نہیں, مناظر کو بولنے دو. نہیں نہیں دلیل تو ہم آپ کی شروع مناظر کریں کو گے. بولنے دیں. ہم یہ نہیں جب کہہ وہ رہے دلائل آپ کے سامنے بیان کرے گا, دیکھیے دیکھیے دلیل آپ کے سامنے پیش کرے گا, خود بات کھل جائے گی. ٹھنڈے دل سے آپ اس بات یہ کو مکروہ سمجھیے. تنزیہی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ دلیل جب تک متعلقہ نہیں دی جائے گی نا جی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. غیر متعلق دلیلیں پڑھتے رہے, آیتیں پڑھتے رہے, حدیثیں پڑھتے رہے. صحیح. آپ نے خود جال کھول کے جی. آپ نے اچھا ایک تو چاہیے تھا کہ آپ نے اپنا دعویٰ ثابت کیا, اس کی وضاحت کے لیے اپنی کوئی کتاب پڑھتے, کیونکہ الزامی جواب کی حقیقت ثانوی ہوتی ہے, حیثیت جو ہے. اگر پہلے اپنی تحقیقی کتاب طور پر- کھولتا تو آپ لیکن مان ہم لیتے, تو- تسلیم کر نہیں, لیتے. نہیں, میں تو کتاب نہیں کرتے نا, فقہ کی کوئی کتاب تسلیم کھولتے نہیں ہیں کرتے. جو ہمارے اور تو آپ میں کے نے کہا کہ درمیان بات اور آگے نہیں بڑھے, چلے, آپ ہم کو تو- یہ کتاب میں نہیں مانتے, نہیں, اس کو بھی تسلیم کر ہم لیا. نے کہا چلو بس. نہیں, بات نہیں, مانتے ہیں, ہم نے اس کو بھی مان لیا, مان لیا. اس میں 3 باتیں لکھی ہیں. تو آپ نے خود فرمایا کہ یا تو اب اس کو حرام کے ہمیں درجے ثابت میں- کرنے دو بس. کس کو ثابت آپ کریں گے؟ ہمارے مناظر کو پہلے تعین تو لکھا کرو. کیا ہے, بدعت لکھا مذمومہ. کیا ہے, بدعت مذمومہ لکھا ہے نا, کس بس اس اور کو ثابت نہ, کرنا. آپ نے خود 3 آپ قسمیں دیکھ کی لو نا. نا, ابھی خود دیکھ لینا. مولانا آپ نے آپ خود جب 3 وہ قسمیں پڑھی, دلیل- جال ایسے دلیل- 3 قسمیں کی نا. آپ جب وہ دلیل پیش کرے گا آپ دیکھ لینا. دعویٰ غیر واضح ہو, دلیل پہلے ہو جائے گی. کیسے دعویٰ غیر غیر واضح؟ واضح ہے نا ابھی تک. دعویٰ تو بالکل واضح ہے. آپ نے خود پڑھا بدعت ابھی. مذمومہ کہا ہے کہ ہاں, نہیں؟ 3 قسمیں ہیں نا اس کی. بدعت مذمومہ کہا. ہاں کہا بالکل بالکل. اور کتنی اب قسمیں کی یہ آپ نے؟ اگر آپ دیکھ لینا, اگر یہ بدعت مذمومہ کے کون سے درجے میں ثابت ہوتی ہے, نہیں, جب تو یہ دلیل ابھی- پڑے گا. ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا آپ قسمیں. دلیل ابھی پر ثابت کرنا ہے, اسی کے لیے تو آئے ہیں. تو طے پہلے سب بھائی کو آپ سنائیں گے. بہت آسان ہے. آپ دیکھیے 2 لفظوں میں ایک بھی نہیں کہہ دیتے کہ بھائی یہ مکروہ تنزیہی کے برابر ہے یا تحریمی کے یا حرام کے. ایک تعین کا ہم نے دلیل کہا دینا شروع کر بدعت دیں. مذمومہ ہے, ہم نے اس کو عام رکھا ہے. اب جب ہم دلیل پیش کریں گے عوام کے سامنے یہ بات آئے گی, تو سب ابھی آپ سنیں کو گے, ابھی آپ کو دیکھیں گے. بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ابھی بتا رہے ہیں نا, دلیل- آپ چھوڑے تو صحیح ہمارا پہلے مناظر تعین کو بات کرنے دیں. مناظر کو ٹائم دیکھ لو, ٹائم دیکھ لو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ دہرائے, اور جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ کہے, اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. پھر مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اس کے بعد مؤذن جب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والوں کو بھی یہ الفاظ دہرانا چاہیے. اور جب سننے والے نے اس طرح خلوص اور دل سے یقین کر کے کہا تو جنت میں داخل ہوگا. یہ میں نے مسلم شریف سے پڑھی, ابھی بخاری شریف میں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے نا اسی کی مثل کرو. یعنی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو تم بھی اللہ اکبر کرو. مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو تم بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو. مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو. باقی یہ سنت ہے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب مؤذن جس طرح کہے تم بھی اسی کی مثل کہو. یہ تعویذ شریف کے اندر بھی اسی طرح ہے. امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے ما یستحب للرجل ان یقولہ اذا سمع الاذان، کہ کیا کہنا مستحب ہے، اذان سنتے وقت کیا کہنا مستحب ہے. اب اس کی کچھ زمن کے اندر وہ روایات لے کے آئے ہیں. یہ حضرت عمر کی روایت بھی ہے اس کے اندر. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا سمعت مؤذن وفی حدیث مالک نداء فقول مثل ما یقول وفی حدیث مالک ما یقول المؤذن، یعنی جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی کی مثل کہنا تمہیں چاہیے. اور دوسری روایت یہ ہے عبداللہ بن عمر کی روایت، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مؤذن کو سنو تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی مثل کہو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. اب سنت طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی کی مثل کہنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. یہ حضرت عمر فاروق کی روایت ہے جو مسلم نے بیان کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی جس مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن کہے اشهد ان لا اله الا اللہ تم بھی اشهد ان لا اله الا اللہ کہو. مؤذن کہے اشهد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی اشهد ان محمد رسول اللہ کہو. فقال اشهد ان محمد رسول اللہ ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح. جب مؤذن کہے حي على الفلاح تو تم بھی کہو حي على الفلاح. جب کہے حي على الصلاة تم بھی حي على الصلاة کہو. ثم قال الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله فقال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنۃ. جس نے یہ کلمات دل کی گہرائی سے کہے جنت میں داخل ہوگا. اب امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں. وہ فرماتے قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الاثار فقالوا ينبغي لمن سمع الاذان. امام جعفر فرماتے ہیں کہ ایک قوم اس طرف گئی ہے ان آثار کی بنیاد پر، اور وہ فرماتی ہے کہ مناسب یہ کہ لمن سمع، جب سنو مؤذن کو اذان ان یقول کما یقول المؤذن، کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہو. حتی یفرغ، یہاں تک کہ فارغ ہو جائے فی من اذان ہی اذان سے. اب یہاں سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں. دوسرے حضرات نے ان کی مخالفت کر کے فرمایا ہے کہ حی علی الفلاح کہنے کا کوئی مقصد نہیں. قال آخرون لیس لقول حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح معنی
یعنی حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہنے میں کوئی مقصد نہیں، لأن ذلك انما یقول المؤذن، تو مؤذن لیدو اس لیے کہتا ہے، بلاتا بہ الناس لوگوں کو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، الی الفلاح کامیابی کے لیے، والسامع لیقول ما یقول من ذلك علی جہت دعاء الناس، لیکن جو سننے والا سامع ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو نماز کے لیے نہیں بلاتا، انما یقول مگر وہ کہتا ہے اللہ جہت ذکر بطور ذکر کے کہتا ہے، ولیس ھذا من ذکر، اور یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ یہ بطور ذکر کے نہیں ہے، مناسب یہ فہم باقی مناسب کہ لہو ان یجعل اس جگہ پر وہ الفاظ رکھے جائے جو دوسری روایات میں ہیں، اور اس کو دلیل بنایا ہے فقول مثل ما ابتدا بہ الاذان من التکبیر والشہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ حتی یثبت فیکون تکبیر و شہادت ہما مقصود، یعنی شہادت اور تکبیر جو ہے نا یہ مقصود ہے مثلیت سے۔ اب یہاں سے امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وقد قال قوم، امام جعفر فرماتے ہیں کہ ایک قوم کہتی ہے، قولا یہ ابو جعفر صاحبی، ایک قوم کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جب مؤذن کو سنو اور اس کی مثل کو، اس سے وجوب مراد ہے، اس سے وجوب مراد ہے، جس طرح مؤذن کہتا ہے اس کی مثلیت کہنا، اس سے وجوب مراد ہے۔ اب میں آپ کو چار نقبہ اس کی جو شرح ہے، نقبہ الافکار، یہ علامہ عینی کی نقب الافکار، یہ اس کی اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ قال محمود، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اراد بالقوم، قوم سے مراد ہاولا یہ لوگ ہیں، ابا حنیفہ و ابا یوسف اور محمد، یہ تینوں ائمہ جو ہے نا اس سے مراد یہ تینوں فرماتے ہیں اس کی مثلیت جو ہے نا یہ واجب ہے، اس کی مثل کہنا واجب ہے۔ اب واجب کی جو مخالفت کرتا ہے اس کا حکم جالک والے نے لگا دیا ہے کہ وہ کون ہے۔ اب بتا دو، اب وضاحت سے بتا دو، صحیح جالک سے بتا دو۔ بدعت حرام وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے، یعنی واجب کو مٹانے والی ہو۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی مثل کہنا ہے، اب اس کی مثلیت نہیں کہتے ہم تو پھر سنت کی بھی مخالفت لازم آتی ہے اور واجب کی بھی مخالفت لازم آتی ہے۔ چلو وہ حکم بتا دو، بھلے 1 منٹ زیادہ ہو جائے، حکم بتا دے۔ آپ کا وقت شروع ہو بتانا چاہتے ٹھیک ہے، 1 منٹ آپ شروع ہو چکا ہے، ہو گیا، اس میں اعتراض کرنا، اس میں اعتراض کرنا، وقت شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا۔ دیکھیے شریف بھائی توجہ فرمائیے، گفتگو اور موضوع ہمارا طے یہ پایا تھا کہ جناب ہم اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور عقیدت و محبت کے اندر جب آپ کا نام نامی اس میں مبارک سنتے ہیں تو اس کے بعد اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو شریف بھائی نے کہا کہ یہ کیا ہے بدعت مذمومہ، تو چاہیے تو یہ تھا، اور ان کا دعویٰ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجئے
وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا یہ دعویٰ ثابت کروں گا کہ یہ بدعت مذمومہ ہے اور دلائل اربع سے ثابت کروں گا. یا تو شریف بھائی کو دلائل اربع کا نہیں پتا, آپ ڈھونڈ لیجیے کیونکہ پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا. جواب کی توجہ کرنی ہوتی تو پھر نہیں, ایسے مزہ نہیں آئے گا, ایسے مزہ نہیں آئے گا. آپ پھر یہ ساتھیوں معاونین کو پہلے اور لے لیں, وہ صحیح کریں گے ہماری. آپ باقی ایسے بات دیکھیں نا, آپ گفتگو کریں, میں ادھر دیکھتا رہوں تو شاید آپ کو بھی عجیب لگے. چلیے ٹھیک ہے, تو اتنا تو کم از کم وہ گفتگو آپ خیال کر لیں. ٹھیک. شریف بھائی آپ بھی تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجیے. یہ اربع ہم تو آج تک سمجھتے ہیں 4 کو کہتے ہیں, لیکن آپ شاید اربع جو ہے وہ 4 کو نہیں سمجھتے, چونکہ ہم بالترتیب قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. بالترتیب کا مطلب ہے پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع پھر قیاس. چاہیے تو یہ تھا اگر آپ کے پاس اس ترتیب کے مطابق قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی موجود تھی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ انگوٹھے چومنا نبی پاک علیہ السلام کے نام پر یہ بدعت مذمومہ ہے, تو آپ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھتے. الحمد سے لے کے والناس تک آپ نے قرآن کی ایک آیت یا اس کا کوئی جز نہیں پڑھا. اس سے تو ایک بات طے ہو گئی, ثابت ہو گئی کہ آپ کے پاس دلائل اربع میں سے جو اول ترین دلیل ہے اس میں سے آپ خالی ہیں, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے بے ربط حدیثیں پڑھنا شروع کر دی. مسلم سے پڑھی, بخاری سے اور دیگر جگہ سے آپ نے پڑھی. ایک ہی حدیث مزید ترکوں کے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں جو کہ بالکل بے ربط ہے. اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن جب کہے تو اس کے جیسا کہو, وہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو. اذان کا جواب دینے کا طریقہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے. تو کیا ہمارا آپ کا اس میں اختلاف ہے؟ ہم نے آپ کو کہیں یہ بات کہی, ہمارے اکابرین میں سے کسی نے یہ بات لکھا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگا لو؟ کہیں کسی کتاب میں آپ یہ دکھائیے کہ ہمارے علماء نے کہا جب حی علی الصلاۃ کہے تو بلا حول ولا قوت کی بجائے یا حی علی الصلاۃ کی بجائے آپ یہ کریں کہ اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کریں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر بھی ہمارے یہاں ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, بلکہ فقہ کتابوں میں لکھا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے. اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ انگلیوں کے زیریں کو جو ہے اس کو چوم لیا جائے, یا انگوٹھے کو نبی پاک کی عقیدت میں چوم لیا جائے, تو اس کو مستحب لکھا ہے. تو دلیل تو آپ نے یہ دینی تھی کہ جناب یہ جو انگوٹھی چومنا بدعت مذمومہ ہے. آپ اس طرح تو آ ہی نہیں رہے, آپ تو کہہ رہے ہیں جناب سنت یہ ہے کہ جیسا مؤذن کہے ویسے کہیں. تو ہم نے کب اختلاف کیا؟ یہ آپ کو کب سے غلط فہمی ہو گئی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اذان کا جواب ہے یہ دینا نہیں چاہیے. اگر ہے کسی کتاب میں تو کھولیے آپ کتاب, میرا ٹائم آپ کو دیتا ہوں, آپ یہ بات صرف ثابت کر دیجیے, مسئلہ ہی ختم. ثابت کیجیے. رسول اللہ کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا, یہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, اس کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں؟ اضافت ہے, یہ مستحب ہے, یہ مستحب ہے, یہ اضافت ہے. آپ ثابت یہ دیکھیں مولانا سنیے, یہ مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے نا, ہم تو انگوٹھی چومنے کی بات ہوئی ہے, اس پر یہ اضافت کے ساتھ ہے پڑھنا جو ہونا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہم اپنی کتابوں سے دکھاتے ہیں. آپ ایک کتاب دکھا دیجیے جس میں یہ لکھا ہو کسی بریلوی اکابر نے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن کہے تو تم اشہد ان محمد رسول اللہ مت کہنا, بلکہ صرف انگوٹھے کو چومنا. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, اس کے بعد اضافت میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ جب کہے گا ابن عابدین اشہد ان محمد رسول اللہ تو نہیں کہا نا اس نے. کیوں نہیں کہا؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پہلے میں آپ کو بتانا اللہ کے رسول نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ. بالکل اس میں اختلاف آپ کہہ رہے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد بھی کہو, اور اشہد ان محمد کے جواب میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہو. یہ کون کہتا ہے؟ نہیں, ہم اس پہ ہم بحث نہیں, یہ مخالفت یہ تو بات آپ لائے نہیں بیچ میں. کیوں؟ یہ بحث وہ تو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد کہہ رہے ہیں, آپ کہاں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں. کہہ آپ سن لیں, مسئلہ یہ ہے جی, ایک شخص کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, مؤذن کہتا ہے جی جی, اس کے جواب میں ہم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور انگوٹھے چومتے ہیں, صحیح, اور جب بھی آپ کا نام سنتے ہیں انگوٹھے چومتے ہیں. تو بحث اس بات پر ہے, ایک ہے قول اور ایک ہے فعل. مولانا صاحب آپ ابو عبیر صاحب آپ سنیں, آپ سن لو, یہ میں آپ کی جواب نکال رہا تھا. تو اس میں انگوٹھا چومنا یہ اذان میں یا رسول اللہ کا نام سن کر چومنا, یہ ہمارے ہاں ہماری فقہ کی کتابوں میں اور آپ کی فقہ کی کتابوں میں مستحب لکھا وہ جو انہوں نے لکھ دیا. تو بحث ہے اس بات پر, اقوال پر بحث نہیں ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. اگر کسی ہماری اچھا, ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے صرف انگوٹھے چومنا مستحب ہے اور یہ کہنا مستحب نہیں ہے. کیا
یہ جو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا مستحب نہیں ہے؟ اس پہ بحث ہی نہیں ہے. کیسے بحث نہیں؟ لکھا کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. بارہ شریف. اب بات مسئلہ یہ آ گیا کہ صفحہ نمبر 156 اس میں ہمارا آپ کا کوئی اختلاف اللہ کے رسول فرما رہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، اور آپ کا مولوی کہتا ہے کہ اشہد ان محمد کے جواب میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہو. یہ مخالفت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ نہیں یہ محمد رسول اللہ کے رسول کی سنت. اللہ کے رسول نے جیسے اذان کا جواب سکھلایا تھا، آپ کا مولوی دوسرے طریقے سے اذان کا جواب سکھلا رہے، مخالفت نہیں ہے. تو پھر مخالفت آپ یہاں کہتے کس کو ہے؟ انگوٹھا چومنے کی بحث ہے. انگوٹھے چومنے میں آپ مجھے بتاؤ بحث کس چیز میں؟ اللہ کے رسول نے انگوٹھا چومنا سکھایا ہے ثابت کرو. انگوٹھا چومنا سکھایا ہے. اللہ کے رسول نے جیسے اذان کا جواب سکھایا تھا وہی اذان کا جواب ہم نے آپ کو بخاری سے پڑھ کے سنایا. وہی اذان کا جواب مسلم سے. اللہ کے رسول نے اس معاملے کو آپ کے حوالے کر کے نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے. بخاری کے اندر واضح طور پر ایک ایک لفظ بتلایا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول یہ بتلا دیتے کہ بھئی انگوٹھے بھی چوم لیا کرو. اگر اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات بتلائی ہے لے آئے، بالکل ہم اس کو تسلیم کر دیں. پوری اس مجلس کو میں گواہ بنا کے دیتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ سکھلایا ہو کہ اذان کے جواب میں آپ انگوٹھے چوم لیا کرو تو بالکل میں سب سے پہلے آپ سے انگوٹھے چومنے والا ہوں. صرف مستحب کی یہی تعریف ہے. اللہ کے رسول نے کیا طریقہ سکھایا ہے؟ آپ بتاؤ. مستحب آپ مجھے بتلاؤ اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتلایا ہے؟ آپ پہلی مجلس اذان کا جواب دینے کا کیا طریقہ بتلایا ہے؟ وہ دکھائیں صفحے کے ساتھ. اب یہاں پر اذان کا جواب دینے کا طریقہ اللہ کے رسول نے جو بتلایا ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے اذان، اسی طریقے سے جواب. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے تحوی کا حوالہ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ اس تحوی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اذان کے جواب میں وہی کلمات کہنا واجب ہے جو مؤذن کہتا ہے. سبحان اللہ. وہی کلمات کہنا واجب ہے تحوی شریف کے اندر. اس میں کوئی اختلاف ہے ہمارا. جب آپ جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہو گے تو مخالفت ہوگی کہ نہیں؟ واجب چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا؟ ہمارا اس میں اللہ کے رسول نے 4 جو ہے فرائض بتلائے. 4 بھائی رکعتیں 4 فرض ہے، زور کی 4 رکعتیں فرض ہے. اگر کوئی شخص 5 پڑھے آپ جو ہے نا جو تقریر کر رہے ہیں صرف آپ کر رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اس پہ ہمیں اللہ کے رسول سے انگوٹھے چومنا بتلا دو کہ اللہ کے دلائل کی ترتیب کیا ہے؟ دلائل اربعہ کس نے بتایا؟ تعلیم اگر اللہ کے رسول نے دی ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی بالکل سب سے پہلے میں معلوم ہے. یہ سب سے پہلے جو آپ مانیں گے نا انگلیاں اٹھا کے. ابھی بات بتائیے، یا تو آپ کہیں کہ آپ حنفی نہیں ہیں، اہل حدیث ہیں، غیر مقلد. حنفی مطلب حدیث نہیں مانتا ہے، حنفی حدیث نہیں مانتا ہے، سب سے بڑھ کر حدیث کو مانتے. خدا کی قسم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی حدیث میرے قول کے خلاف آ جائے میرا قول اٹھا کر باہر پھینک. یہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا تھا. کون؟ یہ دیکھو کیا ہے، کیا مفتی عزیز الرحمان. مفتی عزیز الرحمان نے کیا کہا؟ یہ کہا ابھی پتہ لگ جائے گا. ابھی پتہ لگ جائے دکھایا تھا. اس میں اختلاف نہیں، جو آپ نے بات کری غیر اختلافی ہے. کیا غیر اختلافی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے تو اس مجمع کو بتلاؤ بھائی دیکھو اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ نہیں؟ آپ محمد رسول اللہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں؟ محمد رسول اللہ کہہ کر سن کر کہاں پر؟ اذان میں نہیں کہتے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب اذان ہو جائے، مسلم شریف کی روایت ہے، تب مجھ پر درود شریف پڑھو. نام سن کے درود نہیں پڑھا جائے گا، وہاں پر نہیں پڑھا جائے گا. اذان کے بعد پڑھا جائے گا. اللہ کے رسول نے جگہ بتلائی ہے کہ اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو. آپ کی تقریر سنیے، کہنا مستحب ہے. سبحان اللہ. اور بعض روایات میں اس بات کی نقل کی ہیں وہ ثابت نہیں ہے. اور قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، بس ترک اس کا احوط ہے. سبحان اللہ. اس میں کہو سبحان اللہ. جو اللہ کے
کے رسول سے ثابت نہیں ہے، ترک اس کا احوت ہے۔ کرنا عمل کیا ہے استاد؟ نہیں یہ فتویٰ نہیں دیا، کہا بعض سنیے فقہ کا نام آئے گا، کون فقہ ہے کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر قرۃ ہونے میں کہا رسول اللہ کا ہے وہ واجب کا خلاف کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، واجب کا خلاف کبھی مستحب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اب قائم رہیے گا اپنی بات پہ، وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ بعض فقہاء نے کیا لکھا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بعض فقہاء مجہول ہے، کسی کے سوال ضعیف ہے، کون ہے؟ اس قسم کے اس کا رد کر رہے ہیں۔ فقہاء ضعیف ہے۔ یہ جو بعض فقہاء ہیں یہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ اب یہ بھی ذرا سن لیجیے، یہ بھی سن لیجیے، جس کو آپ ضعیف اس کو پورا پڑھے، اس فتوے کو پورا پڑھے، اس فتوے کو پورا پڑھے تاکہ مجمع پورا سن لے کہ مجمع پورا کوئی سمجھا رہا نہیں یہ فتویٰ پورا پڑھ لیں، مہربانی کریں۔ فتویٰ پورا اگر آپ یہ فتویٰ پورا نہیں پڑھتے پھر میں پڑھتا ہوں۔ ہاں نہیں میں پڑھ لیتا ہوں، یہ چکر بازیاں اپنا آپ پڑھیں، یہ فتویٰ مت پڑھے نا، ہوشیاری نہ دکھائے میرے ٹائم پر، پھر میں ایسے کروں گا آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے مجھے خود اپنا ٹائم دیا نہیں، کیا اپنا ٹائم دیا اس لیے نہیں دیا تھا، کس لیے؟ میں آپ کی کہانیاں سنوں گا۔ بھائی آپ نے فتاوی دارالعلوم دیوبند پڑھا ہے، آپ خاموش، آپ نے دارالعلوم دیوبند پڑھا ہے تو پورا پڑھے، اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، آپ پڑھے، آپ اس کو پورا اردو سمجھ میں آتی ہے آپ اس کو پورا پڑھے، مہربانی آپ کی ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا میں نے ٹائم آپ کو آپ کی تقریر کے لیے نہیں دیا، ہم نے یہ کہا تقریر کی آپ نے رسول کا عمل پوچھا، یہ اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی ہے، وہی زبان اور انداز ہے جو اہل حدیث غیر مقلد کہتے ہیں، جو تعلیمات دی ہے امام ابو حنیفہ نے جو فرمایا ہے، اللہ کے امام ابو حنیفہ کا قول بھی میں نے دکھایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، امام ابو حنیفہ اللہ کے رسول نے کہا نماز ثابت کرو، امام ابو فقہاء کے حنیفہ کہنے سے کا کچھ نہیں ہوتا، وہی زبان آج آپ کی، امام ابو حنیفہ فقہاء تو ضعیف ہے، فقہاء ضعیف، یہ مجہول فقہاء ہے، یہ مجہول ہے۔ ابھی آئے گے یہ میرے فتویٰ پورا پڑھ لیں، پڑھتا ہوں بھائی میں پڑھتا ہوں پورا فتویٰ، سنو فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے، یہ عمل ثابت ہے، پھر یہ فتویٰ پورا پڑھیں، پھر آپ خاموش رہیں ہاں میں خاموش اس کے بعد بھی خاموش رہیں، ہاں خاموش ہوں۔ سن لیجیے، انہوں نے کہا پہلے شروع کرانے ٹائم شروع دیکھیے 5 منٹ ہوئے تھے، باقی 5 منٹ آپ کے 5 منٹ ہو گئے تھے، دیکھیے اب آپ تو بولے نہیں، آپ یہ بھی نہیں بول سکتے، آپ نہیں بولیں گے۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، جی یہ سب بولنا شروع کر دیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے ایک بات دیکھیے، ایک ہے احتیاط، یہ فتوے کی کتابیں یاد رکھیے گا، یہ حکایات کی کتاب نہیں ہے اربعہ ثلاثہ، یہ تذکرۃ الرشید، یہ فتوے کی کتاب ہے، اور مفتی فتویٰ دیتا ہے جزیات پر۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کیا کہا کہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کیا ثابت نہیں ہے؟ نبی پاک اور صحابہ سے۔ تو پہلے تو ایک اصول بنا لیجئے، نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ سے جو چیز ثابت نہیں ہوگی آپ نہیں مانیں گے۔ میں کیا ہوں فتویٰ ہی پڑھ رہا ہوں، فتویٰ ہی پڑھ رہا ہوں اور اسی کی تشریح کر رہا ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ قول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے، بس ترک اس کا احوت ہے۔ احوت کیا ہوتا ہے؟ اس میں تفضیل کا سیکھا ہے، ہاں بہت زیادہ احتیاط اس میں ہے، ہاں، اور نہیں کرنے میں کیا ہے؟ گناہ۔ اس کا ہے طریقہ مخالف کیا بنے گا؟ اس کا ترک کے واجب، واجب خلاف احتیاط ہے، یہ لکھا ہے اس میں؟ خلاف احتیاط۔ خلاف احتیاط کیا ہوتا ہے؟ خلاف احتیاط واجب کا ترک بھی ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ مکروہ تنزیہ بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے نا، مکروہ تحریم بھی مان رہے ہیں نا، سب چیزیں ہوتی سب چیز ہیں، لیکن یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ اس جیسا کہنا واجب ہے۔ آپ احوت کی تعریف احوت کوئی اصطلاح ہے جس کی تعریف کی ہے؟ احوت کوئی اصطلاح ہے؟ کیوں لکھی گئی ہے؟ احوت کوئی اصطلاح ہے؟ یہ تو لفظ ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھو باس کی تعریف کرو، خدا کے بندے سے تعریف اس کی جاتی ہے جو اصطلاحی ورڈ ہو، یہ اصطلاحی لفظ ہو۔ یہ کیا ہے؟ اب آپ کہو گے کہ لکھا ہے، اس لکھا ہے کی تعریف کر دو، لکھا ہے کی کوئی تعریف ہوتی ہے؟ احوت کی کیا تعریف؟ اصطلاحات کی تعریف ہوتی ہے خدا کے بندے۔ یہ احوت کو اصطلاحی لفظ ہے، کیا ہے؟ یہ اصطلاحی لفظ ہے، نہیں کیا ہے آپ بتائیں؟ بھائی ایک لفظ اس نے استعمال کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ احتیاط کے معنی کیا ہے؟ احتیاط کے معنی کیا ہے؟ اب احتیاط کے معنی اس کو میں کیا بتاؤں؟ بتائیں آپ، احتیاط کے معنی اس کو کیا بتاؤں؟ کیا بتاؤں؟ احتیاط کوئی مجہول چیز ہے، آپ بچا سب جانتے ہیں نہیں۔ اچھا آپ ایک بات سنیے، آپ اس کو پورا کریں، فتویٰ پورا کریں۔ دیکھیے آپ فتوا پورا پڑھ لو، اپنی تشریحات میں پڑھو نا، پڑھ رہا ہوں سفر اور آپ کے اب اپنی تشریحات کا فتوا پڑھ لو آپ۔ میں فتوے سے ہی تشریح کر دوں گا، چلے پورا پڑھ دیتا ہوں، آپ کی خواہش پوری کر دوں۔ دیکھیے کہتے ہیں جواب صحیح ہے، سنیں اب فتوا ہمارا تشریح ہم یہی پڑھ رہا ہوں بھائی، یہی پڑھ رہا ہوں یار، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہی پڑھ رہا ہوں۔ جواب صحیح ہے اس سوال کے مطابق، نہیں اوپر ایک بار ایک لائن چھوڑ دیے، ترک اس کا احوت ہے، کہاوت ہے بوقت اذان جو کلمات منقول ہیں اس کو معمول بھی بنانا چاہیے، نہ کریں جی فقط، ٹھیھ ہے، احداث فی الدین نہ کریں، ان کا کہنا ہے۔ جواب تو سنیے
کہتے ہیں جواب صحیح ہے. اس سوال کے متعلق یہ بھی سمجھ لیا جاوے کہ بعض اوقات احادیث موقوفہ بھی اس باب میں آئی ہیں. ہاں پڑھے پورا پڑھے. قطع نظر صحت سند کے اس میں 2 امر قابل لحاظ ہیں. ایک روایت میں یہ عمل بطور علاج و حفاظت رحمت کیا ہے, ٹھیک ہے, جو ایک امر دنیاوی ہے, اس میں کوئی فضیلت وغیرہ ثواب نہیں, اور اب لوگ اس کو ثواب اور تعظیم نبوی کے امر دینی ہے سمجھ کر کرتے ہیں, اور تداوی کو عبادت سمجھنا بدعت ہے. اس لیے یہ اعتقاد سے بدعت ہوگا. کس سے بدعت ہوگا؟ اعتقاد سے. اور اعتقاد کا تعلق قلب سے ہے یا زبان سے ہے؟ اتنا تو پتا ہے نا آپ کو. بھائی عقیدہ زبان سے بھی ہے, نہیں ہوتا یہ کیسا آپ نے بات پڑھے. ایمان پڑھے, ایمان پڑھے, ایمان پڑھے, ایمان مجمل پڑھے. اگر ایمان مجمل کیا ہے ایمان مجمل؟ کیا ہے اس کے اندر؟ کیا ہے خود ایمان ایمان مجمل کے اندر کیا ہے؟ ایمان شرع عقائد کے اندر لکھا کیا ہے؟ ماتوریدیہ کے نزدیک کیا ہے؟ دل کے اندر تصدیق ہو, زبان سے اقرار ہو. اقرار باللسان. سکھاؤ یار اس کو, سکھاؤ بھائی. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وقبلت جمیع اقرار باللسان وتصدیقا بالقلب. اقرار باللسان دیکھ لو بہت شرع عقائد میں بعینی الفاظ نہیں, مفہوم بتلا رہا ہوں. ایمان مجمل میں پڑھ رہا ہوں, ایمان مجمل میں پڑھ رہا ہوں. کیا ایمان مجمل کی کتاب کسی سے لے کس نے لکھا ہے ایمان مجمل؟ اللہ کے رسول پڑھو. اور تصدیق اگر دل سے نہ ہو تو زبان کی, اگر زبان سے کوئی اقرار نہ کرے, ایمان مجمل بھی پوچھو, زبان سے اگر کوئی اقرار نہ کرے, کس نے لکھا ہے؟ ایمان مجمل دکھائیں گے نا. ایمان مجمل شرع عقائد کے اندر ہے, آپ دکھائیں. دکھائیں گے آپ بھائی, شرع عقائد کے اندر ہے. شرع عقائد کے اندر یہ نہیں ہے جو آپ نے پڑھا ہے. کیا یہی الفاظ یعنی زبان سے اقرار کرنا, دل میں تصدیق رکھنا ضروری ہے؟ دل کے عقیدے, دل کے زبان سے اظہار ہے. کیا عقیدہ دل کے عقیدہ عقیدہ دل نہیں, عقیدہ دل سے اور زبان سے اقرار اس میں ضروری ہے. اگر کوئی شخص دل میں زبان سے اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ہاں, اقرار باللسان تصدیق بالقلب, مجمل, ہاں, یہ کیا ہے؟ کیا ایمان مجمل؟ سب چیز ہم نے پڑھی. شرع عقائد دیکھ لو نا یار, شرع عقائد میں ہے یہ. ہاں شرع عقائد کے اندر لے آؤ نا شرع عقائد. شرع عقائد میں یہ بات نہیں ہے. شرع عقائد لے آؤ, لے آؤ شرع عقائد لے آؤ یار. یہ آمنت باللہ و ملائکتہ, اب آمنت باللہ و ملائکتہ, میں نے کہا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. نہیں شرع عقائد دے دو مولانا صاحب, ایک بات اور سنیے. شرع عقائد دے دو ذرا. مولانا صاحب یہ سنیے ذرا بھائی, اس نے پوچھا ہے نا مجھ سے, وہ بھی آپ دے دیجیے گا, وہ بھی دے دیجیے گا. وہ مجھے کتاب ایمان مجمل دکھاؤ اس میں. اقرار باللسان تصدیق ابھی خود نے کہا کہ نہیں, آپ کے مفتی صاحب نے, میں نے کہا ایمان مجمل نہیں ہے. مفہوم دکھاتا ہوں, مفہوم دکھانے کا میں پابند ہوں. شرع عقائد دو نہیں چلے گا. ایک جملہ نہیں, آپ نے کہا دل سے یقین, زبان سے اقرار ضروری ہے. بالکل وہی ایمان مجمل آپ نے کہا کہ دکھاؤ نماز کی کتاب سے, باہر شریعت سے. چلو چلو لے آؤ, شرع عقائد سے دکھاؤ. شرع عقائد لے آؤ نا, دکھاؤ ایمان مجمل. لے آؤ شرع عقائد. ایمان مجمل پڑھ کے سناؤ. چلو 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 شرع عقائد. ایمان مجمل پڑھ کے اقرار باللسان, پورا پورا اس کا اقرار باللسان تصدیق بالقلب. لے آؤ شرع عقائد سے پڑھ کے سنا دو. پہلے ایمان مجمل پڑھ کے میں نے سناؤ. کہا کہ جتنی کیا چیزیں ایمان مجمل؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, صفات, جمیع ضروریات کے اوپر دل سے تصدیق کرنا, زبان سے اقرار کرنا. اس شخص نے کیا کہا تھا؟ زبان سے اقرار ضروری نہیں ہے. زبان کسی چیز میں عقیدے کا تعلق ہے. آپ نے کہا تھا آپ نے کہا عقیدے کا تعلق زبان سے نہیں ہے. اب یہ مجھے بتلائے کہ کہاں پر ہے. ایک منٹ, داڑھی میں سفید بال ہے, میں اس کا احترام کر رہا ہوں. اس کو کرتے ہیں ریورس. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی بھی ریکارڈ, میری بھی ہو گئے. صحیح. میں نے آپ سے سوال استفہامی انداز میں کیا. میں نے کہا کہ استفہام انکاری کے انداز میں کیا, استفہام انکاری کے انداز میں نے یہ کہا اپنی طرف سے اعتقاد کا ایمان مجمل سن کے پھر اس کو بتاؤ. ایمان مجمل شرع پہلے نماز والا ایمان مجمل سناؤ. عقائد مجھے دے دو, پہلے ایمان مجمل شرع عقائد دو. دھوکہ نہیں چلے گا. شرع عقائد دے دو, دھوکہ نہیں چلے گا. عقائد دے دو. شرع عقائد جب دیں گے پہلے آپ سنائیں. ایمان مجمل, ایمان مجمل تو سنائیے. ایمان مجمل سنائیے. شرع عقائد بھائی 10 دفعہ میں سنا چکا ہوں. مفہوم
باللسان تصدیق بالقلب، یہی اقرار باللسان تصدیق بالقلب. اس نے کہا کہ یہ کہا اس کا انکار زبان سے نہیں ہے. میں نے انکار کیا انکاری کے طور پہ انکار کیا تھا. نہیں فہم انکاری کے طور پہ انکار کیا تھا. اپنی طرف سے ساری بحث پھر کس میں اپنی طرف سے بنا رہا ہے. ساری بحث کس میں تم چلی؟ اپنی طرف سے کیوں بنا یہ رہا ساری ہے؟ بات چلی کس بات پر؟ یہ اس بات سے عقیدہ دل ذرا اس کو بھی دیکھو. ہاں تصدیق بالقلب کس کا نام ہے؟ کس بات پہ یہ بات جو چل رہی ہے؟ تو آپ کے مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے غور سے پڑھو چلو آپ اس کا حال فال اگر آپ شرعقائد مجھے ذرا دے دو نا شرعقائد تو. جی لیکن کم از کم فتوے کو سمجھنا بھی سیکھ لو. انشاءاللہ تعالیٰ سب مسئلے حل ہو جائیں گے. بھائی مسئلہ حل ہوں گے. انہوں نے کیا لکھا دیکھیے سنیے توجہ کی. انہوں نے کیا کہا کہ اس کی مرفوع روایت نہیں ہے موقوف روایتیں آئی ہیں. یہ اقرار تو کیا مفتی صاحب نے. کیا آپ موقوف نہیں مانتے؟ آپ پھر کہہ دیجیے اہل حدیثوں کی طرح غیر مقلدین کی طرح کہہ دو کہ موقوفات صحابہ حجت نہیں بن جاؤ غیر مقلد. پھر آپ میں فرق کیا ہے؟ آگے ہے آگے ہم تو یہ کہتے ہیں عبارت پوری پڑھو نا. بڑے بھائی یہ ہیں خیانت مت کرو نا. خیانت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قطع نظر سے صنعت کے اوپر ہم کلام نہیں کرتے. صنعت پہ کلام کریں ہم اس کے یہ جواب دیتے ہیں. عبارت سمجھو یار. ہاں عبارت سمجھو خدا کے بندے اردو میں لکھا ہوا ہے. آپ بیچ میں نہیں بولو خان صاحب, آپ بیچ میں نہیں بولو. اب سنیے آپ شور مچانے کے لیے آپ کو کراچی سے لایا ہے. حیدرآباد کے ہیں, آپ کراچی سے آئے ہیں. آپ بھی پھر میں ان کو روک رہا ہوں. صدر روکے میں روک رہا ہوں ان کو. آپ بھی بیچ میں بولتے صدر ہیں. تو آپ ہی بولتے جائیں یہ گے. بابا یہ دیکھو صفحہ نمبر 90 میں بتاؤ صفحہ نمبر بتاؤ 90 کیا ہے ایمان صفحہ نمبر 90 سناؤ. ٹھیک ہے بھائی. شرعقائد جو مدارس میں عام پڑھائی جاتی ہے. دیکھو بھائی التصدیق ایمان, پیچھے ایمان کا لفظ گزر چکا. الایمان فرماتے ہوا تصدیق بما جاء به من عند اللہ تعالی بات نہیں کی تھی بالقلب باللسانی, زبان کے ساتھ اقرار, دل کے ساتھ تصدیق. یہ معنی مجمل ہے جو نماز کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دیکھو یہ ایمان نماز کی کتابوں میں یہ الفاظ یہ مفہوم میں نہ دکھایا کرو. آپ تو بولیں گے نہیں. الفاظ ایسے الفاظ زیبا نازیبا خاموش, بالکل خاموش. یہ وہی بولیں گے بالکل خاموش. پہلے تو اپنے الفاظ واپس لیں. اپنے الفاظ واپس لیں. خاموش کوئی الفاظ واپس نہیں. بالکل خاموش. تو جھوٹ زبان بس یہ سب الفاظ سے بھائی بولے تھے نا, وہی صاحب بھی بولے تھے نا بیچ میں. ہم اس طرح کہا کوئی نہیں بولا. یہ بناؤ ادھر بناؤ. کرم مولانا ذرا دکھائیے. باللسانی و تصدیق من قلب. سنو شابش. یہ دیکھو یہ دیکھو خان صاحب یہ دیکھو نشان کیا لگا. کیا؟ یہ رکھو یہ دیکھو تصدیق النبی بالقلب. صحیح کہ نہیں؟ اور اقرار ادھر مووی بنا رہے اس کے بعد بنا لی بناؤ بھائی. ہاں خان صاحب بنے گی. وہی بنے گی آپ کی بھی. ہاں عبارت پڑھو پوری پڑھو بس. پوری پڑھ لی ہے. دوسری جگہ سے سنا رہا ہوں, دوسری جگہ سے سن لیجیے. مستحب پھر یہ دیکھیے یہ فتاوا دارالعلوم دیوبند ہے صفحہ نمبر 90. دوسری جگہ یہ فتویٰ مفتی صاحب سے پوچھا گیا. وہ کہتے ہیں سوال اذان میں بوقت شہادتین انگوٹھی چومنا اور آنکھوں سے لگانا اور قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں علامہ شامی نے کنز العباد سے نقل کیا ہے کہ شہادتین کے وقت ایسا کرنا اذان میں مستحب ہے. نمبر 1. پھر فرماتے ہیں پھر جراحی سے نقل کیا ولم یصح فی المرفوع من کل ھذا شیء. اور اس میں یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے. سن لیجئے, رونا پڑ جائے گا پھر آپ کو. سن لیجئے کراچی سے آپ آئے مہمان ہیں ہمارے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی مرفوع روایات منقول نہیں ہے. مرفوع نہیں ہے تو کیا مطلب؟ جیسے میں نے کہا کہ یا تو غیر مقلد بن جائے. اور نواب صدیق حسن خان کے بقول کے موقوفات صحابہ حجت نہیں. یا تو یہ کہیے کہ موقوف کا مانتے ہی نہیں ہے. ثابت کریں گے نا. بھائی آپ نہیں بولے کہ مرفوع نہیں ہے. اس میں لکھا ہے. آپ مانتے ہو؟ اس میں لکھا ہے. آپ مانتے ہو؟ نہیں مرفوع. موقوف سے ثابت کرو. جس بات پہ دو ایک منٹ مرفوع نہیں ہے اس میں. آپ موقوف ثابت کریں. ثابت کون کرے گا؟ رحمان صاحب. مستحب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف آپ کریں. یہ تو وہ دعویٰ یہ کرتا ہے اور مجھے نہیں آپ بتاؤ مستحب آپ کے مولوی کہا ہے. دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ مستحب ہے. نہیں عجیب آدمی اور مجھے کہتے ہو کہ مستحب کی تعریف مولانا کرتا ہے. خان صاحب یہ عزیز الرحمان کون ہے؟ بریلوی دعویٰ ہم مدعی ہے. اس کو بھول گئے آپ.
ہم مدعی ہیں آگے بات کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ہوگی۔ مدعی کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ مذمومہ ہاں۔ بدعت مذمومہ آپ کا مفتی کہہ رہا ہے کہ مستحب ہے۔ نہیں مفتی نہیں کہہ رہا، مفتی مفتی نے نقل کیا ہے، کس سے کیا؟ کس سے نقل کیا؟ علامہ شامی یہ میں سے بتاؤں گا، علامہ علامہ شامی نے بھی نقل کیا کہیں سے، کوستانی اور یہ جو کوستانی نے کہاں سے نقل کیا، فتوی کنزل الباز سے نقل کیا، کی اس کی ساری تفصیل آ جائے گی نا، آپ بولو تو صحیح اور نا۔ پھر سنیے ذرا، سنیے بات مکمل ہونے دیجیے۔ وہ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور نہیں صحیح ہوا مرفوع حدیث میں اس میں سے کچھ، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سنت سمجھ کر یہ فعل کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیا سمجھ کر؟ سنت سمجھ کر یہ فعل کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک، اور نہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں چونکہ زمانے میں اکثر لوگ اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں اور تاریخ کو ملام و مطعون کرتے ہیں، اس لیے اب اس کو علماء محققین نے متروک کر دیا ہے۔ دیکھیے وہاں جو مفتی صاحب نے احوت کی بات کی تھی نا، اس کی وضاحت خود ہو گئی کہ لوگ اس کو کیا سمجھ کے کرتے ہیں، سنت سمجھ کے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، آپ کہیں تو میں کتابوں سے دکھاؤں، ہمارے امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہمارے یہاں وہی ہے جو آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اکابر ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ میں ان سے آپ کو صراحت دکھا دوں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ عمل ہمارا کیا ہے، مستحب سنت نہیں ہے، نہ واجب سمجھتے ہیں نہ سنت سمجھتے ہیں۔ عزیز الرحمان صاحب نے احوت کی بات خود وضاحت کر دی کہ دیکھو لوگ اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر اس کا ترک علماء نے کر ختم بھی ہوگا نہیں ہوگا، ٹائم ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ بولیں، آپ بولیں۔ 5 منٹ ابھی ٹھیک ہے۔ لیں گے کیا؟ ہاں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو ہے پڑھ کے فارسی کے اندر ہے، فارسی کی عبارت میں پڑھ لیتے ہیں، اردو پڑھ لیجیے نا، اچھا اردو کرے گا، اردو والا پڑھوا اس کو، اردو والا پڑھا دیں۔ اردو میں اس میں نہیں ہے، فارسی کے اندر ہے۔ بس فتویٰ رہنے فارسی دیں کے آپ۔ اندر۔ سنیں، وقت اذان حکم در حدیث ایجاب بود، حالانکہ دری زمان بعد ختم اذان کلمہ طیبہ می گوئے چی حکم شریعہ است۔ کہتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ بوقت اذان سامین را مستحب ہست کہ ہما کلمات را کہ مؤذن می گوید سامین ہم می گوید، کہ مستحب یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی کلمات جو ہے وہ جواب دینے والا کا ہے۔ اس قسم کے ہمارے فتاوے دارالعلوم دیوبند نہیں بلکہ 10 فتاوے یہ لے کر آئے ہیں شریف بھائی جو آپ کو دکھائیں گے، جن میں یہ آیا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں وہی کلمہ وہی جملہ کہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا ہے، آپ کو بتلایا ہے، اور جس کے متعلق امام ابو حنیفہ نے، امام ابو یوسف نے، امام محمد نے فرمایا ہے کہ یہ کلمات کہنا واجب ہے، ٹھیک ہے نہیں، وہی کلمات کہو، اس سے جو ہے تجاوز مت کرو۔ اب دیوبندیوں کی چند جو ہے فتاوے، یہ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں، اس کو میں کہہ رہا ہوں، آپ مشکل کشا بن کے آئے اس کے تو کراچی سے آپ کو تو پنجاب سے لانا تھا کسی علماء دیوبند دیکھو، ہاں۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے رائے سنت میں بھی اس کے خلاف لکھا ہے، مولانا عبدالحمید سواتی صاحب نے بھی مسنون نماز میں اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ کتاب پڑھ رہے ہیں صاحب کی رائے سنت کھول لیجیے، عبارت پڑھی چلو نکالو، سامنے رکھیے۔ اس پر بہت طویل بحث کی ہے۔ چلو آپ بتاؤ۔ ارے وہ مولانا شروع ہو جائے گا، وہ آج سمجھ رہا ہے کہ چلے بولنے سننے کا یہ بولتا ہے، یہ اس نے سمجھائے گا آج یہ بولے گا تمہارا۔ اس کے نیچے بتائیے رائے یوسف سنت رجانی صاحب نے بھی خلافت امت میں اس کے خلاف فتویٰ اس کا دیا۔ بھی پڑھیے، عبارت پڑھیے۔ مولانا خالد محمود صاحب نے بھی مطالعہ بریلویت میں اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ حبیب الرحمان اعظمی نے بھی شریف بھائی ایسے نہیں، ایسے میں سارے علماء ہمارے 150 علماء نے کہا ہے کہ مستحب ہے، مولانا حبیب دلیل دیجیے، آپ کے ملک آپ کے لیے حجت ہوں گے، ہمارے لیے نہیں، ہاں دلیل دیجیے۔ یہ ہے نا ہمارے یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے مولانا سرفراز نے ہمارا کہا مسئلہ ناجائز ہو گیا۔ ہمارا مسئلہ یہ پتا تو چل گیا کہ ہمارا قابلین کے پڑھیں تو صحیح سرفراز صاحب کی عبارت، کیا مسئلہ ہمارا پڑھنے مسئلہ معلوم ہو گیا نا، نہ پڑھیں تو صحیح رائے سنت۔ ہمارا مسئلہ آپ کے متفقہ فتوے میں ہے، ہم آپ کا متفقہ فتوا ادھر بدعت لکھا ہے، کیا لکھا بھی جائے؟ جو سنت سمجھ کے کرے لو، تب بدعت ہے۔ جو نہیں لکھا ہے، سنو مستحب نہیں لکھا، اعداز فی الدین لکھا ہے، فتوا جو ہے اعداز فی الدین کا دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ شامی کی عبارت نہیں، اپنا جواب۔ فتوا کس کے اوپر دیا تھا؟ مستحب فتوا اس کا۔ بات کے اوپر دیا کہ بدعت حکم مستحب کا لگایا۔ ادھر لکھا ہوا ہے بھائی، اس دارالعلوم دیوبند کے نہ کریں۔ ہاں
एजाज फिर दिन ना करें। हाँ, ये तो उसने बिदअत होने का मतलब दिया है खुदा के बंदे। चलो आप पढ़ो वो किताब लेके पढ़ते हैं। राय सुन्नत बोलिए, राय सुन्नत। आपने मौलाना सरफराज का नाम लिया, राय सुन्नत बोलिए। हाँ, राय सुन्नत बोलिए तो सही। क्यों? चलो आप पढ़ो, ये पढ़ो भाई आपके मामले सुन्नत भाई, फतवा पढ़े हाँ, पर्चे पढ़ते रहोगे, चलो किताबें पढ़ोगे, पर्चे पढ़ोगे। तुम कारी से इंशाल्लाह किताब दे दें आप किताबें पढ़ेंगे अपने फतवा आपने जो दिखाया वो दे देना। उम्दतुल कारी से फतवा है ना आपके पास? आप सिर्फ मूवी बनाइए, इधर तक बनाइए। भाई राय सुन्नत क्यों नहीं खोलते आप? क्या मसला है इसमें? बहुत सारी खुलेगी तो खोलो तो सही, किस लिए लाए हो चलो किताबें? नहीं आप पढ़ो, ये पढ़ो अपनी बात पढ़ो, मैं निकाल दूँ। भाई मैं कर रहा हूँ ना, आपको बीच में क्यों बोल रहा भाई हूँ? राय सुन्नत खोल के आप दिखा देना, दिखा क्या है? मसला क्या है? टाइम इनका चल रहा है सब खोले वहाँ इंशाल्लाह ताला सब खुलेंगे, आप आराम से करो बोलने तो दो। भाई दो ढाई हमारा टाइम है ना भाई, हमारा टाइम है ना यार। भाई खोल लेने का टाइम तो निकल गया आपका। अपनी तरतीब से देंगे ना। उसको पढ़े तो सही। खोलने दो ना यार। टाइम हो गया आपका। निकाल मेरे सफा नंबर 243 खोलो उसका जरा सफा। 243 खोलो जरा इसका सफा। 243 नहीं है, है 238 है। खान साहब 238 है। इसमें क्या है? 238 है। ये जाली नहीं है। छापे होते हैं भाई मुफ्त। घंटा घर गुजरा वाला बिस्तर मंडी का। इनका टाइम चलें जी, शुरू करें। टाइम खत्म हो गया। तो आप ही बोलते हैं। साहब ऐसे तो आप आधा घंटा बोले। सफा नंबर 238 अजान में अंगूठे चूमने का मसला, ये पूरी इसकी तरदीद कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि तुम पूरा पढ़ो ताकि तुम्हारा पूरा ना पढ़ो, पूरा ना पढ़ो। खान साहब आइए, मेरा एक मुतालबा जी। 217 पढ़ दो इसे। हाँ, क्या पढ़ूं? 243 खोलो, क्या पढ़ूं? क्योंकि आपके फायदे की बात है, मैं कह रहा हूँ आपकी दलील है। वअम्मल मौजू फला यजूजुल अमलु बिही बिहालिन, मनगढ़ंत हदीस के ऊपर किसी वक्त भी अमल करना जायज नहीं है। आ गया नहीं, आगे बढ़ो। जो मैंने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खयानत की है, आगे बढ़ो। आपकी क्यों बंद क्यों किया? इमाम खोलो उसको। चलो, अगर इसमें कोई हमारे खिलाफ खोलो तो सही, में बोलना, खोलो तो सही। खोलो ना उसको, पूरी बात को पढ़ो। क्या पढ़ो ना, पढ़ो ना, कौन सी बात है ऐसी? मैं पढ़ूं? पूरा उसने मैं पढ़ूं? अपनी बारी में। अपने अपनी पढ़ो, बारी इसको बोलने दो। भाई आप आप अपने टाइम में किसी भी बोलो। जाविये में, हाँ, आप चलो। किसी भी जाविये में अच्छा है। छोड़ दे, गुस्सा ना करें। कोई बैठे हुए हाँ किसी साहब, को बोल सकते आप समझा रहे हैं। 217 जो मैंने आप कहा अपने था। ड्रम में पढ़ो। हाँ साहब, अगर हमारे खिलाफ कोई बात है हम उसके नहीं पाबंद है, भाई, जवाब हमारे देने की। खिलाफ है। मैं कहता हूँ पढ़ो तो सही, तो खुदा के पता लग जाएगा है क्या इसके खुदा अंदर। के बंदे क्या आपका इमाम अहले सुन्नत है? हमने तो कह दी पूरी बात। झूठ बोला है उसने आपने हदीस कहा कि पर। 2 सफ़े इतना बड़ा 2 सतर झूठ पढ़ो, बोला है 2 हदीस सतर पर। पढ़ी। बताओ ना आपने तो गैर उसने कहा मनगढ़ंत हदीस है, इसके ऊपर अमल करना जायज नहीं है। इजाजत है? चलो चलो शरीफ भाई ने इजाजत दे दी, सुन लीजिए भाई। चलो भाई, दलाइल कहने के बाद सफा नंबर 243 पे कहता है, एक मिनट थोड़ा फरमाते हैं आपके एक मिनट थोड़ा निकालो 243। टाइम कट। इससे टाइम यार कट थोड़ी होंगे, वैसे तो उनका भी टाइम पूरा नहीं हुआ था, इन्होंने शुरू अच्छा कर यार, दिया। दो मिनट बता शरीफ भाई ने इजाजत ली है। हाँ, सब छोड़ो। आप बोलो। कहते हैं अब बकायमी होशो हवा थोड़ा सुन सा लीजिए। इबारत बताओ पूरी, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? ये भाई ये देखो, वो सफा चेंज हो जाता है ना नहीं 243 एक ही छापा है जी, ये मिल गया ना। कहते हैं अब बकायमी होशो हवा सुन लीजिए कि एक मिनट थोड़ा आप जब नहीं किताब देते हैं। 10 पैराग्राफ। चलो चलो मिल गया। अब बकायमी होशो आवाज सुन लीजिए कि उंगलियां चूमने की तमाम हदीसें सिर्फ ज़ईफ ही नहीं हैं बल्कि मौजू और जाली हैं। कहते हैं चुनाचा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं वो हदीसें जिनमें मुअज्जिन से कलमा शहादत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने के वक्त उंगलियां चूमने और आंखों पर रखने का जिक्र किया आया है, वो सब की सब मौजू और जाली हैं। हवाला सुनिए, हवाला दिया तहसीरुल मकाल आगे, आगे, सुयूती आगे। हवाला इमादुद्दीन। निकालो किताब, किताब ले आओ, मैं किताब ले आओ। किसने लिखा है? किसने क्या किसने लिखा है? किसने लिखा है? किसने लिखा है? तीन ले आओ। कौन लाएगा कौन? हमने राय सुन्नत की बात हमने राय सुन्नत की बात की है। किसने राय सुन्नत की बात आपने पढ़ा था? राय सुन्नत की बात में बात की है।
और सुना इमादुद्दीन लिया, बताता हूँ ये कहाँ से आया है। इमादुद्दीन इमादुद्दीन किसने पढ़ी थी इस इबारत को? इस इबारत को किसने पढ़ा था? इबारत को किसने पढ़ा? आपने पढ़ा था? इस इबारत को नहीं पढ़ा, आपने मेहनत की थी, आगे नहीं पढ़ा, हम कहते थे आगे पढ़ो। अम्मल मौजू फला यहिल्लुल आगे क्या है? आगे क्या है? ये मनगढ़ंत मौजू हदीसें हैं। हवाला किसने कहा? ये किसका हवाला है? किसका? किसने कहा? ये किसने क्या कहा? सयूती ने कहा। ये कहाँ पर सुनी? ये देखो, बदी ने कहा। ये चरवा मौलाना सरफराज ये तो फतावा नजरिया अहले हदीस उससे चुरा के लिखा है। चुराया उससे। वो कहता है इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तहसीरुल मकाल में लिखा है। क्या लिखा है? एक मिनट यानी जो हदीस है, एक मिनट थोड़ा सफा नंबर बताना। सफा नंबर है 247, जिल्द नंबर है अव्वल। एक मिनट सुनिए, 247 नजरिया भाई मुख्तसर बात ये है, 247 अल्लाह के रसूल से अशहदु अन्ना मुहम्मद का जवाब आप बतलाओ कि अल्लाह के रसूल ने कैसे जवाब सिखलाया है। हमने बुखारी शरीफ से दिखलाया, मुस्लिम शरीफ से दिखलाया, बुखारी शरीफ से दिखलाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मद के जवाब में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तुम्हारे लोगों ने कहा है, तुम्हारे लोगों ने कहा है, इमाम कि बुखारी शरीफ के अंदर तुम इसकी जान छुड़ाने आया है, तुम इसकी जान छुड़ाने आया है। क्या कहा है? तुम इसकी जान छुड़ाने आया है, तुम जान छुड़ाने आया है। भागने के लिए भागो नहीं, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। जो दिखाया सियासत की, वो बारिश वाजिब को छोड़ने वाला, हराम करने वाला बिदअती है, बिदअती है, बिदअती है। ये खयानत की बिदअत को तुम्हारे उलमा ने मुस्ताहब लिखा है। पूरा फतवा पढ़ो, पूरा फतवा पढ़ो, पूरा फतवा पढ़ो। दावे नज़रिए का शियों के पीछे छोड़ इमामुद्दीन का इमामुद्दीन किसकी किताब है? नाम बताओ। तुम्हारा इमाम है, तुम्हारा इमाम है, किसकी किताब है ये? इमामुद्दीन। हमें क्या मालूम? तुम्हारे बड़े ने लिखा है, हमने इस इबारत को तुम्हारे बड़े ने लिखा है। पढ़ा किताब मैंने अल्लाह के रसूल की बुखारी से दिखाया, हदीस दिखाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस दिखाई, हदीस दिखाई, वजूब का दिखाया। झूठ बोलते हो कि हम हनफी है, तुम कहाँ से हनफी आ गए हो? हम हनफी है की तरफ, इमाम अबू हनीफा की बात की तरफ आ जाओ, इमाम मोहम्मद की बात की तरफ आ जाओ, इमाम अबू यूसुफ की बात की तरफ आ जाओ, गैर मुकल्लिदों की बात के लिए गैर मुकल्लिदों की चोरी करते हो। दिखाओ, इसने लिखा है हवाला, तेजुल मकाल इसने लिखा है, इसकी चोरी भाई पहले दिन आप बंद कराएंगे काम खाई असर है ये मौलाना ठीक है। दलील जिंदगी अजान के जवाब अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम ने क्या तरीका सिखाया? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अजान के जवाब देने का क्या तरीका? 1400 साल के बाद पैदा हुए चोरी करते हो, बिदअतियों का तरीका तुम लोगों ने इमाम अबू हनीफा के तरीके की रसूलुल्लाह के तरीके की रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ा, वही छोड़ दो। तुमने बिदअत ईजाद की है। सैयदना का इजाफा इसमें लिखा हुआ है कि दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम में सैयदना का इजाफा करना मुस्तहब है। किसने लिखा है ये? और हदीस की किताबों से आपको दिखाऊं, मेरे ज़हन में अभी नहीं
इस मजमे को गवाह बनाता हूँ। अगर मेरे सैयदना का इजाफा न दिखलाया तो मुझे गाली देना। और अगर इन्होंने अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब अल्लाह के रसूल से अंगूठे चूमना न दिखाया तो ये बिदअती होगी। ये कोई इजाफा न दिखला सकूं तो मैं बिदअती हूँ। अल्लाह के रसूल से अंगूठे चूमना न सके तुम बिदअती हो। इस बात की तरफ जिस मसले में मरफू हदीस नहीं होगी वो सारा काम बिदअत होगा आपके नजदीक। वो साहबा कराम आपके फतावा दारुल देवबंद में लिखा कि ईद के बाद नमाज के ईद की नमाज के बाद दुआ रसूल से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, ताबीन से साबित नहीं, लेकिन मिस्र हमारे बुजुर्गों के अकाबरीन के साबित है कि ईद की नमाज के बाद दुआ मांगी जाएगी। सवाब का है, दुआ मांगना क्या है? दुआ मांगना क्या है? क्या है बताएं? दुआ मांगना गुनाह है? बस दोबारा इबारत पढ़े। चलिए भाई के ऊपर बात करो। अशहदु तुम्हारा काबरीन ने कहा एक मिनट भाई, हंसो भी नहीं, ऐसा नहीं कहा हंसा कोई नहीं, हम बात हमने कर दी। चलिए भाई एक बात देखो ठंडे दिल से, खान साहब खान साहब ये सुनिए, आप टाइम में नहीं चलेंगे। देखिए मैंने कहा आप एराज कर रहे थे ना किताब खोलने, अपनी किताब खोलने में आप के हाथ क्यों कांप रहे थे? वजह ये थी सबके सामने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अल्लाह के रसूल हैं, हमारे साथ इमाम आजम अबू हनीफा है, हमारे साथ हमारे हाथ के हमारे पाँव चट्टान के ऊपर है, रेत के ऊपर तो तुम्हारे पाँव तकरीर रेत के ऊपर तो तुम खड़े हो। अल्लाह के रसूल से 1 घंटे हो गया ये अमल साबित न कर सके, साबित तो आप नहीं करते, साबित न कर सके। हमें साबित करना है और कहते हैं सुन्नत वल जमात है, तुम कहाँ से आले सुन्नत वल जमात आ गए? अगर सुन्नत है तो साबित करना। आप बताएं, सुन्नत है तो साबित आप बताएं। मुस्लिम जो हम क्या ने लिखा नहीं, आप क्या ने जो कहा हिंदी को छोड़ के भागते हो, हिंदी में नहीं लिखा हुआ कि मुस्लिम मौत पर फकीर नहीं है। ये क्या मौत पर किताब है? मौत पर फकीर नहीं है। हमारे इस दौर में रद्दुल मुअतार इब्न अब्दीन शामी फतावा दारुल बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो। अब खान साहब बोल रहा है तो हम भी बोलेंगे। सुन लीजिए हमारे जमाने में हमारे इस दौर में सुनो नहीं ये पढ़ने के बाद दे देंगे आपको। आप ये फतावा दारुल देवबंद हमने छापी है। बोलो हमारे इस दौर में रद्दुल मुअतार इब्न अब्दीन शामी सबसे ज्यादा मकबूल व मशहूर किताब है, इसलिए कि इसमें मुस्तनद कुतुब फिका का सारा जखीरा पूरी खूबी से यकजा जमा कर दिया गया है। इस फतावा शामी में सारे फुकाहा का मुस्तनद कुतुब फिका का जखीरा है। इसीलिए मौलाना जो है जो फतवा लिखता है वो शामी से लिखता है, शामी फिका की किताब नहीं। शामी से दिखाओ ना, ये शामी से दिखाओ ना। ये कौन कह रहा है? शामी किताब से हमें दिखाओ, अल्लाह के रसूल से ना दिखा सके, इमाम अबू हनीफा से ना दिखा सके। अब आए बात शामी के ऊपर। रसूलुल्लाह से दिखाओ, रसूलुल्लाह ने फरमाया शामी से दिखाओ, शामी से दिखाओ। चलो मैंने आपको शामी से दिखाओ ना, आज शामी से दिखाओ। मौलाना मौजू से भाग रहे हैं, मकसद ये है मौजू पर भागते हो। शामी शामी से दिखा दो। शामी मोतबर जो किताब है शामी की दिखा दो, शामी से। और देख लीजिए ये है हाशिया इब्न अब्दीन शामी रद्दुल मुअतार अला दलील मुहदाथ। निकालो इसको। युस्तहब्बु अन युक़ाला इंदा सिमाइल उला मिन अश-शहादति सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये किसमें है? फिक़ह हनफी की किताब। आगे बोलो, पूरी बात बोलो। आधी नहीं पढ़ रहे, पूरी पढ़ रहे। व इंदा सानिया मिनहा कुर्रतु ऐन बिका या रसूल अल्लाह।